بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض صورتیں نفاق کا شعبہ ہیں، لہٰذا تم خرچ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التغابن میں فرماتے ہیں، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا، ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے ٹھکانے پاک صاف رکھو اور اپنے تمام امور کو درست کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اپنی عورتوں کو مصری کپڑے نہ پہناؤ، کیونکہ ان کے اندر جسم نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اے لوگو، میری تمنا یہ ہے کہ میں برابر نجات پا جاؤں، نہ مجھے انعام ملے اور نہ سزا، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ مجھے تھوڑی یا زیادہ جتنی عمر ملے میں اس میں انشاءاللہ حق پر عمل کروں گا، اور ہر مسلمان کا اللہ کے مال میں جتنا حصہ ہے وہ حصہ خود اس کے پاس اس کے گھر پہنچے گا، اور اسے اس حصہ کے لینے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور نہ کبھی تھکنا پڑے گا۔ اور جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں انہیں درست کرتے رہو۔ سہولت کی تھوڑی کمائی زیادہ کمائی سے بہتر ہے جس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے، اور قتل ہو جانا مرنے کی ایک صورت ہے جو نیک اور بد ہر آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہر قتل ہونے والا اللہ کے ہاں شہید نہیں ہوتا، بلکہ شہید وہ ہے جس کی نیت اجر و ثواب لینے کی ہو۔ جب تم کوئی اونٹ خریدنا چاہو تو لمبا اور بڑا اونٹ دیکھو اور اسے اپنی لاٹھی مارو، اگر تم اسے چوکنے دل والا پاؤ تو اسے خریدو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں پر شکر واجب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کے جو دنیا اور آخرت کی شرافت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں تمہارے اوپر کئی دلیلیں بنا دی گئی ہیں۔ تم لوگ کچھ نہیں تھے لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے کیا، حالانکہ تمہیں انسان نہ بناتا بلکہ اپنی سب سے بے قیمت مخلوق بنا سکتا تھا، اور اپنی ساری مخلوق تمہارے فائدہ اور خدمت کے لیے بنائی، تمہیں اپنے علاوہ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں۔ اس نے تمہیں خشکی اور سمندر کی سواریاں دی اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام بنی آدم کو ملی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تم دین اسلام والوں کو ملی ہیں۔ یہ تمام خاص اور عام نعمتیں تمہاری حکومت میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے طبقے میں خوب فراوانی سے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ہر نعمت تم میں سے ہر آدمی کو اتنی زیادہ مقدار میں ملی ہے کہ اگر وہ نعمت تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں، اور اس کا حق ادا کرنا ان پر بھاری ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ ان کی مدد کرے تو پھر وہ اس نعمت کا شکر اور اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تمام روئے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، اور زمین والوں پر تم غالب آئے ہوئے ہو، اور اللہ نے تمہارے دین کی خوب مدد کی ہے۔ جن لوگوں نے تمہارا دین اختیار نہیں کیا ان کے دو حصے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ تو اسلام اور اسلام والوں کے غلام بن گئے ہیں جو تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، اور طلب معاش میں ہر طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ مشقت ساری ان کے ذمہ ہے، اور ان کی کمائی سے ٹیکس کا فائدہ آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دن رات ہر وقت اللہ کے لشکروں کے حملوں کے منتظر ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو رعب سے بھر دیا ہے، اب ان کے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہیں پناہ مل جائے یا بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور اسلامی لشکروں سے کسی طرح بچ جائیں۔ اللہ کے لشکر ان پر چھا گئے ہیں اور ان کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان لشکروں کو زندگی کی وسعت، مال کی بہتات، لشکروں کا تسلسل اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت جیسی نعمتوں کے ساتھ عافیت اور امن و امان جیسی بڑی نعمت بھی حاصل ہے۔ جب سے اسلام شروع ہوا ہے کبھی اس امت کے ظاہری حالات اس سے زیادہ اچھے نہیں رہے، اور ہر شہر میں مسلمانوں کو جو بڑی بڑی فتوحات ہو رہی ہیں
ان پر اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہ جو بے حساب نعمتیں حاصل ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ان کے مقابلے میں مسلمان کتنا ہی اللہ کا شکر اور ذکر کر لے اور دین کے لیے کتنی ہی محنت کر لیں، وہ ان نعمتوں کا شکر اور حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ اگر ان کی مدد فرمائے اور ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ فرمائے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے ہم پر اتنے انعام و احسان فرمائے ہیں۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت والے عمل کرنے کی اور اپنی رضا کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو ایک ایک ہو کر یاد کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ ابراہیم میں فرمایا، اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے معاملات نعمت کی یاد دلاؤ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ انفال میں فرمایا ہے، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، جب تم لوگ اسلام سے پہلے کمزور شمار کیے جاتے تھے اور دنیا کی خیر سے محروم تھے۔ اگر اس وقت تم حق کے کسی شعبے پر ہوتے، اس شعبے پر ایمان لاتے اور اس سے آرام پاتے، اللہ اور اس کے دین کی معرفت تمہیں حاصل ہوتی، اور اس شعبے سے مرنے کے بعد کی زندگی میں تم لوگ خیر کی امید رکھتے تو یہ کوئی بات ہوتی، لیکن تم تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت زندگی والے اور اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل تھے۔ پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں ہلاکت سے بچایا۔ اب اچھا یہ تھا کہ صرف اسلام ہوتا اور اس کے ساتھ تمہاری دنیا کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اور آخرت میں جہاں تم نے لوٹ کر جانا ہے وہاں یہ اسلام تمہارے لیے بھروسہ کی چیز ہوتی، اور تم جس مشقت والی زندگی پر تھے اس زندگی میں تم اس بات کے قابل تھے کہ اسلام میں سے اپنے حصے پر کنجوسی کرو، اس سے چمٹے رہو اور اسے دوسروں پر ظاہر کرو۔ لہٰذا تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا کہ اسے دنیا کی فضیلت اور آخرت کی شرافت دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جو وہ چاہتا ہے اسے چاہنے دو۔ میں تمہیں اس اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں جو تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے۔ تم اللہ کا حق پہچانو اور اس کے حق والے عمل کرو اور اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو۔ تمہیں نعمتوں پر خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ نامعلوم کب یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں اور دوسروں کو مل جائیں، کیونکہ کوئی چیز ناشکری سے زیادہ نعمت سے محروم کرانے والی نہیں ہے، اور شکر کرنے سے نعمت بدل جانے سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دہ کاموں سے روکوں۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے منبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اللہ کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بلند ہو جا، اللہ تجھے بلند کرے۔ یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر نیچے زمین پر گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں دور ہو جا، اللہ تجھے دور کرے۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے نزدیک سور سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور دوسروں کو بڑا سمجھے، اور یہ دعا مانگتا رہے، اے میرے رب تو مجھے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے، اے میرے رب تو اپنے لیے مجھ کو میری نظروں میں ذلیل رکھ اور دوسروں کی نظروں میں عزت والا کر دے، اور برے اخلاق سے مجھے محفوظ رکھ، آمین۔